اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ تغابن کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے ٹوٹل 19 آیات پہ مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ تغابن میں تقریباً 6 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ سب سے پہلے تسبیح خدا کا ذکر ہے کہ ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے اعمال پہ نگاہ رکھیں، یعنی اپنا محاسبہ کریں۔ قیامت کا دن تغابن کا دن ہے، یعنی اس میں نفع اور نقصان کا دن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم بیان ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم بیان ہوا ہے، دنیا کی محبت اور آل اولاد کی محبت کے فریب سے بچنے کا پروردگار عالم نے۔ یہ تقریباً ٹوٹل 6 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ تغابن کی تلاوت کرے گا وہ ناگہانی موت سے بچا رہے گا۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ التغابن فی فریضۃ کان شفیع لہ یوم القیامہ وشاہد عدل عند من یجیز شہادتها ثم لا تفارقہ حتی یدخل الجنہ۔ فرمایا جو شخص سورہ تغابن کی تلاوت واجب نمازوں میں کرے گا، قیامت کے دن جہاں محمد و آل محمد، اہل بیت اطہار، اولاد آل محمد شفاعت کرے گی، وہاں یہ سورت بھی انسان کی شفاعت کرے گا۔ اور اس ہستی کے سامنے ایک ایسی شاہد و عدل ہوگی کہ جس نے اس کی شفاعت کی اجازت دی ہے، پھر وہ اس سے الگ نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں انسان داخل ہو جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے مسبحات سے مراد یہ ہے کہ کچھ صورتوں میں لفظ تسبیح کا ذکر اوائل میں ہے، یعنی آغاز میں، جیسے کہ من سبح یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ اگر اس کو تلاوت کرے گا تو 5ویں امام، 5ویں لال ولایت فرماتے ہیں اگر وہ بندہ ان مسبحات کی جن میں تسبیحات کا ذکر شروع میں ہے تلاوت کرتا رہے گا تو پروردگار عالم اسے امام زمانہ کی زیارت اسی دنیا میں کرائے گا، یعنی دنیا میں وہ انسان امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی زیارت کرے گا۔ اور اگر ظہور امام سے پہلے مر گیا تو وہ رسول اللہ کے جوار میں ہوگا، اور قیامت کے دن امام کے خاص صحابہ میں، یعنی امام زمانہ کے خاص صحابہ میں سے وہ اٹھایا جائے گا۔ ایک ہی لفظ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لفظ تغابن۔ تغابن غبن سے ہے جس کا معنی نفع ہے، اور اس تجارت کو اگر کسی کو تجارت سے نفع ملے تو اس کو غابن کہتے ہیں، اور اگر نقصان ملے تو اس کو مغبون کہتے ہیں۔ اسی لیے کہ اگر انسان نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں تو قیامت کے دن وہ نفع میں رہے گا، اور اگر انسان نے گناہ کیے ہیں، نیکیوں کو چھوڑ دیا ہے، برائیوں کو جانب آ گیا ہے، تو وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے شمار ہوگا۔ آیت نمبر 14 میں انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہ، ایمان والو کہ بے شک تمہارے ازواج اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں، تم ان سے بچتے رہنا۔ یعنی اگر وہ ازواج یا اولاد جو آل محمد کی دشمن ہے وہ انسان کی دشمن ہے، جو خدا کے نیک کام کی دشمن ہے وہ انسان کے دشمن ہیں، تو اسی لیے معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو آل محمد کا دوست بناؤ، آل محمد کا حبدار بناؤ، خدا کا دوست بناؤ۔ اسی لیے معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو خدا کا دوست بنایا ہے تو خدا اپنے دوست کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔